لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو جان بھی عطا فرمائی اور مال بھی عطا فرمایا، اور ان دونوں نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. اللہ نے خرید لیا ہے، حالانکہ خریدتا انسان اس سے ہے جو مالک ہوتا ہے. انسان کو تو یہ کچھ عرصے کے لیے یہ جان ملی، مال ملی، نہ مال کا مالک حقیقی ہے انسان، نہ جان کا مالک ہے انسان. اس کے باوجود اللہ کتنا کرم فرما رہا، کتنا رحم فرما رہا کہ دیکھو میں تمہارے سے خرید رہا ہوں، اتنے سال کے لیے، چند سالوں کے لیے تمہیں جان دی ہے، مال دیا ہے. اب دیکھو کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تم سے خرید رہا ہے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. یہ انسان سے اللہ جان اور مال کو خریدتا کیسے ہے، اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. بس اللہ کو نہیں چاہیے ہماری جان، ہمارا مال. خریدنے کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے پھر قرآن مجید میں سمجھایا کہ دیکھو میں تم پر کچھ عبادتیں جان کے اعتبار سے فرض کروں گا جس میں تمہاری جان صرف ہوگی، کچھ میں عبادتیں ایسی دوں گا کہ جس میں مال خرچ ہوگا، کچھ عبادتیں ایسی فرض کروں گا جس میں جان اور مال دونوں خرچ ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عبادتوں کو انسان پر فرض قرار دیا. جو جان کے اعتبار سے عبادت، جسے بدنی عبادت کہتے ہیں، جس میں انسان اپنی بدن کو، اپنے بدن کو، اپنی جان کو استعمال کرتا ہے، وہ 2 عبادتیں، ایک نماز اور ایک روزہ. اس میں انسان اپنے بدن اور جان کو استعمال کر رہا. ایک عبادت ایسی جو خالص مالی عبادت ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ، جو کہ فرض ہے. اس میں انسان مال اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتا ہے. اور ایک عبادت اللہ نے ایسی رکھی کہ جس میں جان بھی خرچ ہو رہا، مال بھی خرچ ہو رہا، وہ حج. وہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اور پھر
یہ اور زندگی کے امور میں بھی اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ انسان اپنی جان اور مال کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے کہ اپنی جانی خدمات ادا کرتا ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، جان لڑاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتی ہے۔ یہ انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے نفلی میں، صدقات میں بھی، دوسروں کے ساتھ تعاون میں، خلق خدا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کسی کو راشن لے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو کپڑے دے دیے، تعاون کر رہا، عبادت کر رہا، مالی اور بدنی عبادت کر رہا۔ اور پھر عام طور پر جو انسان مالی عبادت جو اس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ۔ آج کے معاشرے میں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی کیا چیز ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اور پھر کب فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے مصرف کیا ہیں، ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کون سے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آج یہ معاشرے کے اندر شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہو چکا، کیونکہ ایک فرض کو ادا کرنے میں لوگوں کے پاس مسائل اور وضاحتیں اس جو شریعت نے، دین نے بہت آسان کر کے سکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت تفصیلات بیان فرما دی آسان کر کے امت کے لیے، کہ یہ زکوٰۃ دینے سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے قرآن مجید میں سکھائی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے اس زکوٰۃ اور صدقات یہ انسان کے مال کو پاک کرتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت 103 میں سمجھایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس سے ان کے مال پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کا لغوی معنی، لفظی معنی پاک کرنا بھی ہے، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنا اور بڑھانا بھی ہے، کہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اور جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اسے خود نظر آتا ہے دنیا میں مال بڑھتا ہوا، آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اللہ اس کو کیسے بڑھاتا ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی؟ زکوٰۃ دیتا ہے انسان، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس انسان کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے؟ اللہ نے مثال قرآن مجید میں ایسی مثال دے کر سمجھائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہر انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ایسی مثال دی اللہ نے کہ اللہ مال کو پھر بڑھاتا کیسے ہے جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مثال اللہ نے ایسی مثال دی جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔
کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ گندم کا ایک دانہ، یہ انسان زمین میں گندم بیجتا ہے تو اللہ نے اس کی مثال دی کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ گندم کا انسان بیجتا ہے زمین میں، انبتت سبع سنابل، اس سے ایک پودا اگتا ہے اور اس ایک پودے کے اندر 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ، اللہ کیا کہتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس دنیا کے اندر کہ زمین میں ایک گندم کا دانہ اگاتے ہو، ایک گندم کا دانہ اگاتے ہو، اس سے ایک پودا اگتا ہے، ہر پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ گندم کا، اس سے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 700 دانے اگا کر دکھا رہا ہے، وہ اللہ اس زکوٰۃ کے دینے پر بھی مال کو بڑھا کر دکھا دے گا۔ کتنی آسان مثال اللہ نے دی، ایک گندم کا دانہ 700 دانے اگتے ہوئے تم خود دیکھتے ہو اللہ کیسے اگاتا ہے۔ وہ اللہ زکوٰۃ دینے سے مال اس طرح بڑھاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہوتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال نکلتا ہے، یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو آل محمد جن کو آپ سید کہتے ہیں، لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ کے مال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور وجہ بھی بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ کا مال یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ کا مال لوگوں کی مال کی میل کچیل ہوتا ہے۔ جب انسان اس زکوٰۃ کو نکالتا ہے، میل اور کچیل نکلتا ہے اور پھر وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ بتا رہا، جو خالق ہے مال کا، وہ بتا رہا ہے کہ مال کی میل کچیل کیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آل محمد، اس کو سمجھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو نرینہ اولاد آگے نہیں چلی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں سے تو آگے نسل نہیں چلی، لیکن آپ کے بنو ہاشم سے جو نسل چلی، صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 افراد ہیں جن سے آگے نسل چلی ہے۔ صاحب ہدایہ نے ان 5 کے نام لیے جن کی آل آگے چلی اور وہ سید کہلاتی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس، ایک حضرت عقیل، حضرت جعفر، حارث، یہ 5 افراد کے نام لیے، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، اب حارث، یہ 5 افراد سے جو نسل چلی اس کو سید کہتے ہیں۔ صرف اپنے نام کے ساتھ سید شاہ لکھنے سے، قریشی لکھنے سے، علوی لکھنے سے کوئی انسان سید نہیں ہو جاتا۔ ہاں، ان 5 میں سے کسی کے ساتھ نسل ملتی ہو تو بنو ہاشم، اور ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات لینا جائز نہیں۔ ان کے مدد کر سکتے ہیں آپ، عطیات کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ زکوٰۃ کیوں دے یہ انسان، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے پاک کرنا، کہ اس سے لوگوں کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ وہ آپ نے ایک گندم کے دانے کی مثال کو سمجھا جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔
انسان اس زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، موت تک انسان کے ذمے یہ زکوٰۃ فرض اور واجب رہتی ہے، اتنا اہم ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اس کو آسان کر کے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں، دینا بھی جائز نہیں۔ غیر مسلم کو آپ عطیات وغیرہ دے دیں، گفٹ دے دیں، چیریٹی دے دیں، لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دیکھی۔ اور مسلمان ہو تو اس پر فرض ہوگی زکوٰۃ، عاقل ہو، بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ نہیں، اور صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب کیا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر چاندی ہو تو وہ 200 درہم، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث موجود کہ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر بھی سال گزرے تب، ایک دم نہیں، اس مال پر سال گزرے، اس کو حولان حول کہتے ہیں۔ ایک سال اس کے پاس 200 درہم کے برابر مال بچا ہوا ہو تو تب کہیں جا کر سال بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایک درہم یہ آج کل کے حساب سے کتنے روپے، کتنے پیسے بنیں گے؟ ایک درہم کا وزن ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، اور 200 درہم بنیں گے 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، جس کو ہم تولے کے حساب سے ذہن میں رکھتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی۔ آج کل 1 تولہ چاندی کا جو ریٹ، آج کا ریٹ ہے پاکستان میں، وہ ہے 2,750 روپے، 2,750 روپے، اور 10 گرام کا وزن ہے 2,450 روپے، 300 روپے کم۔ تو ایک تولہ چاندی 2,750 روپے، اس کو آپ جب 52.5 تولے سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 1,44,375 روپے، 350 روپے، 1,44,000۔ تو آپ آسانی سے 1,45,000 ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو آج کل کے چاندی کے ریٹ کے حساب سے صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 1,45,000 روپیہ الگ سے موجود رہا ہو اور اس پر سال گزرے تب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب میں زکوٰۃ کے مصارف پر بات عرض کروں گا تو اس میں پہلا مصرف آئے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ اور صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، ابھی اس پر ذرا ٹھہر کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو فقیر وہ جو صاحب نصاب نہ ہو، تو فوراً آپ نے بات کو سمجھنا ہوگا کہ صاحب نصاب ہوتا ہے آج کل جس کے پاس 1,45,000 روپیہ موجود ہو اور اس کے پاس موجود ہے وہ صاحب نصاب، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے نصاب کو سمجھنا آج کے حساب سے بہت ضروری۔ اور سونے کا جو نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ 20 دینار 20 مثقال، وہ بنتا ہے 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا۔ اور اگر اس کو آج کل کے گرام کے حساب سے لیں گے تو وہ 87.5 گرام سونا، 87.5 گرام، 87.5 گرام سونا۔ اب سونے کا جو ریٹ ہے آج پاکستان کے اندر وہ ہے 2,85,000 روپیہ تولہ، آج کا ریٹ پاکستان میں 3 لاکھ کے قریب پہنچ گیا۔ تو اگر 3 لاکھ روپے بھی آپ لگائیں تو 7.5 تولے سونا، 3 7 21 اور 1 22، 22.5 لاکھ روپیہ بن گیا۔
22.5 लाख रुपया बन गया, 7.5 तोले सोने का। लेकिन जब कोई इंसान ज़कात देना चाहे अपने माल की, नकद माल की, रुपया पैसा, तो ऐसी सूरत में उसको चांदी के हिसाब से देना चाहिए। ये हमें दीन ने सिखाया ताकि गरीब की गुर्बत ज़्यादा दूर हो सके आसानी से। गरीब का फ़ायदा चांदी के निसाब के हिसाब से है। तो अगर नकद रुपया हो, और ये ध्यान में रखिएगा कि जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है, जिन मालों पर, वो 4 किस्म के माल आसान आसान ध्यान में रख लीजिए। आसान आसान 4 माल। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद रुपया, नंबर 4 माल तिजारत। इतना आसान आसान करके अर्ज कर रहा हूं कि जिसमें कोई पेचीदगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। पूरी तवज्जो रहे तो ये पूरी बात ज़कात की समझ में आएगी इंशाअल्लाह। तो कुल 4 माल हैं जिनकी ज़कात देनी है। जानवरों वगैरह की अलग है, वो अलग पूछ लीजिए। उशर का मसला वो अलग है, वो अलग पूछ लीजिए मुफ्ती हजरात से। इस वक्त जो आम आवाम को पेश आते हैं मसाइल, वो 4: सोना, चांदी, नकद रुपया और उसके साथ माल तिजारत। और आपने आसानी से समझा कि हम 52.5 तोला चांदी को ज़हन में रखेंगे कि अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर पैसे हों, यानी 1,45,000 रुपया, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई। अदा कब करनी होगी? 1 साल के बाद। 1 साल उसके पास पड़ा रहे। और फिर उसके साथ साथ घरों में बीवियों के ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है 7.5 तोले सोना। इससे कम होगा तो उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर ज़कात नहीं होगी। 7.5 तोले सोने का जेवर होगा तो ज़कात होगी। और एक आसान सी बात अर्ज करता चलूं कि अगर सोने के साथ रुपए भी बीवी के पास हो या चांदी का जेवर भी हो, तो आसान तरीन बात यह है कि फिर जितना जेवर है उसके पैसे लगा ले, और जितना रुपया है उसके पैसे लगा ले, जितनी चांदी है उसकी कीमत लगा ले, सारों को मिलाकर 2.5% ज़कात दे दें। ये आसान तरीन तरीका। लेकिन अगर सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले से सोना कम होगा तो बीवी पर ज़कात नहीं होगी। और फिर उसके बाद, ये तो मैंने बताया निसाब क्या है, बहुत आसान आसान अल्फाज में। चांदी हो तो 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम आजकल के हिसाब से। और अगर सोना हो तो 7.5 तोले सोना। ग्रामों का हिसाब ध्यान में रखें, 87.5 ग्राम सोना। और अब कितनी ज़कात अदा करनी होगी ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। हदीस जामे तिरमिज़ी में जो मौजूद हुए है कि 200 दिरहम में यानी 52 तोला चांदी, उसमें 2.5%, दूसरा हम बोलते हैं 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा, दोनों का मतलब 1। 40वां हिस्सा या 2.5%, दोनों का मतलब 1। देखिए 100 में से 40 में से 1, फिर 40 में से 1 80 हो गए, फिर 20 में से आधा तो 2.5% हो गए। तो इस तरह पूरे माल में से 2.5% आप ज़कात अदा कर दीजिए। अब मैंने बताया ज़कात किस पर फ़र्ज होती है, ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किस माल पर होती है, कितना माल होना चाहिए और ज़कात कितनी देनी है। आसान आसान बात है। अब सवाल यह है कि ज़कात किसको दें, तो उसके बारे में ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया। सबसे पहले तो ज़कात के लिए अपने रिश्तेदारों को देखें। अगर रिश्तेदारों को ज़कात देंगे तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। ये भी जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि 1 ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा, 1 सिला रहमी का सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर रिश्तेदार तब जब के मुस्तहिक हो, ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते, बहुत आसान सी बात। इसमें भी ज़हन को बिल्कुल वाज़ेह कर लेना चाहिए किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, किन को नहीं। अपनी नस्ल से ऊपर, फिर मैं इस बात को वाज़ेह करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी नस्ल से ऊपर
اور اپنی نسل سے نیچے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بس باقی ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب میں اس کو آسان کرنے لگا ہوں۔ اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے مستحق ہوں۔ اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، اور اسی طرح اپنی نسل سے نیچے اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اور آگے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے مستحق ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی ہر ایک کو آپ رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو۔ حقیقی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت بڑا میدان، میں نے بتایا بہت آسان۔ اپنی نسل سے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی، اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دینی، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دیں، باقی سب کو دے جو مستحق ہو۔ اب مستحق کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصرف بتائے۔ قیامت تک اس میں 9واں مصرف شامل نہیں ہو سکے گا۔ 8 مصرف، 8 قسم کے انسان جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب ضرورت پیش آ جائے تو سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کا مطالعہ فرما لیجئے۔ وہ آیت پوری پڑھ کر ایک ایک مصرف کو واضح کر دوں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 پورے ہو گئے، ایک ایک کر کے واضح۔ انما الصدقات للفقراء، لفظ صدقات قرآن مجید میں جب بھی بولا گیا اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں۔ صدقہ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ ہدیہ جو انسان دوسرے کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، ثواب اس پہ بھی ملتا ہے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ تو صدقے میں زکوٰۃ شامل۔ انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں۔ فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ آسان سی بات، فقیر سے مراد یہاں وہ گداگر نہیں ہے۔ جو بھیک مانگنے والے جن کو ہم اردو میں فقیر کہتے ہیں وہ قرآن کی زبان میں فقیر نہیں شمار ہوتے۔ یہ تو گداگر مانگنے کی عادت اور لاکھوں روپے کما لیتے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ گداگر کو، گداگری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کیا۔ گداگر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا پھرتا ہے، مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، کان فی وجہہ خموشا یوم القیامہ، تو اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نوچا ہوا ہوگا۔ اتنا بھیانک چہرہ اس کا ہوگا کہ یہ دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرے کو ذلیل کرتا رہا، آخرت میں بھی اس کا چہرہ ایسا ہی ہوگا۔ اتنا برا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کو۔ جو صاحب نصاب ہو اس کو مانگنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے پوری توجہ۔ انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 زکوٰۃ اور صدقات دے فقیروں کو۔ فقیر محتاج وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو۔ ابھی میں نے عرض کیا شروع میں، صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 1,45,000 روپیہ نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی الگ سے زائد نہ ہو۔ یاد رکھ لیجئے گا زکوٰۃ کے نصاب میں موٹر سائیکل شامل نہیں ہوتی، موٹر سائیکل کار شامل نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کی کار وہ شامل نہیں زکوٰۃ کے نصاب میں۔ گھر بہت اچھا کمال کا گھر وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں۔ فیکٹری کی در و دیوار یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ فیکٹری کے اندر جتنی مشینری پڑی وہ بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی۔ فیکٹری کا جو مال تجارت ہے، را میٹیریل، خام مال، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو تیار مال پڑا ہو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو آپ کا پیسہ آپ کا سرکل میں چل رہا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اگر کسی صاحب کے پاس گاڑی بھی موجود،
گھر بھی موجود، موبائل بھی موجود، فلاں بھی موجود، لیکن اس کے پاس 1,45,000 روپیہ نقد بچا ہوا نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ قرآن کی زبان میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آج کل 40-45 ہزار روپے کمانے والا شخص جو چند بچوں کی فیس ادا کرتا ہو، گھر کا کرایہ ادا کرتا ہو، پیٹرول کا خرچہ ادا کرتا ہو، اس کے پاس 1,45,000 روپے بچے ہوئے ہوں، یہ آج کل کے معاشرے میں ہو نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کتنے مستحقین زکوٰۃ کے نکل آئے۔ چنانچہ جامع شفیع میں جب طلبہ آتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جامع شفیع کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا یہ طلبہ مستحق ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، صرف ایک مستحق نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر وہ جو 8 قسمیں ہیں مستحق ہونے کی، اس میں سے کئی قسمیں ہر طالب علم پر لاگو ہو جاتی ہیں، جو ابھی میں عرض کروں گا۔ اچھا، یہاں طالب علم نے داخلہ لیا جامعہ شفیع میں، اور اس کے ابا جی لکھپتی، ظاہر ہے یہاں سارے میٹرک پاس طلبہ کو داخلہ دیتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہوتے، بالغ بچوں کو داخلہ ملتا ہے یہاں جامعہ شفیع میں۔ تو اب جب وہ بالغ بچے ہوں گے تو ان کو اب خود دیکھا جائے گا کہ یہ 1,45,000 روپے کے مالک ہیں یا نہیں، ان کے ابا جی چاہے لکھپتی ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بالغ ہو جائے نا لڑکا اور لڑکی، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لڑکا لڑکی بالغ ہونے کے بعد خود صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے معاشرے میں کتنے مستحقین نظر آئیں گے آپ کو۔ بیچارہ MBBS کر رہا، بیچارہ انجینئرنگ کر رہا، فیسیں نہیں بھر سک رہا، نوجوان لڑکا، آپ اس کی زکوٰۃ سے مدد کر رہے، اس کے پاس 1,45,000 روپے نہیں ہے، ابا جی کے پاس جتنا مرضی ہو۔ اب اس کو دیکھا جائے گا یہ بالغ شخص، یہ بالغ بچہ اور بچی خود مستحق ہے کہ نہیں۔ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ کون کون مستحق ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، انما الصدقات للفقراء، فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جامعہ شفیع میں جو طلبہ ہوتے ہیں وہ 1,45,000 روپے کے خود مالک ہو، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لہذا سارے زکوٰۃ کے مستحق۔ اور پھر دوسرا، المسکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین کہتے ہیں لیس لہ قوت یومہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ، مسکین لیس لہ قوت یومہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 2 مصرف ہو گئے، 8 مصرف پورے ذہن میں لائیے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ نمبر 3، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے دینا۔ ظاہر زکوٰۃ کا محکمہ ہے، اس میں اکاؤنٹنٹ بھی ہے، اس کے اندر چوکیدار بھی ہے، اس کے اندر سارا بندے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، خرچ کرنے والے، لوگوں تک پہنچانے والے، پورا عملہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے محکمے میں۔ تو زکوٰۃ کا عملہ جو زکوٰۃ محکمہ زکوٰۃ کا ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے تنخواہ دینا درست۔ والعاملین علیہ، زکوٰۃ کا کام کرنے والے، ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ 3 ہو گئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا۔ ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دیکھیے گا کہاں محنت ہوئی زکوٰۃ کی، اور کہاں وقت آیا کہ لوگوں کو اسلام پر ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کوئی مصرف ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ شروع ہو گیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اے ابو بکر ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار جملہ، اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں ادا نہیں کرے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے کی ریاست میں اسلام کرنے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، اس کو سمجھنا ہے۔ میں جس بات تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ دینے سے ہوتا کیا ہے، غربت ختم ہوتی ہے، اور کس کمال کی ختم ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا مدینے کی ریاست میں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، جہاد کر کے نافذ کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حقیقت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا، وہ زکوٰۃ اور علاقوں میں مسلمانوں کو منتقل کی جاتی تھی۔ میں نے صرف یہ لفظ نہیں بولا کہ غربت ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غربت کو سمجھتے ہیں غربت ختم کرنے کو کہ ان کو روٹی دے دو، کپڑا دے دو، کھانے پینے کو دے دو، چلو غربت دور ہو گئی۔ جی نہیں، آپ بات کو ذہن میں لائیے اچھی طرح۔ میں نے ابھی واضح کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی محتاج نہیں رہا کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے، یعنی فقیر کوئی نہیں رہا۔ بات کو سمجھیں کہ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا، جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا، جو صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ فقیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دور فاروقی کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اب نصاب کو ذہن میں لائیے، 1,45,000 روپے آج کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دور فاروقی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی اگر زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں ہر شخص آج کے حساب سے 1,45,000 روپے کا مالک تھا۔ بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے غربت کو ختم کیا زکوٰۃ سے، تو کیسے ختم کیا؟ صرف روٹی اور کپڑا نہیں، بہت بڑی بات، اس کے پاس 1,45,000 روپے، 200 درہم اس کے پاس بچے ہوئے پڑے ہوئے تھے دور فاروقی میں۔ کیسے زکوٰۃ کو؟ لیکن طویل عرصہ۔ پھر اس کے بعد ایک تو انما الصدقات للفقراء، نمبر 2 والمساکین، نمبر 3 والعاملین علیہا، نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا، کہ کہیں یہ مال کی کمی کی وجہ سے کہیں عیسائی مشنریاں اور قادیانی مشنریاں کہیں اس کو قادیانی نہ بنا دے، عیسائی نہ بنا دے پیسہ دے کر، جیسا ہمارے پاکستان کی آج بعض صوبوں کے اندر ایسا ہو رہا۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا تاکہ یہ کہیں دین نہ چھوڑ دے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اگلا لفظ وفی الرقاب، اور غلاموں کو زکوٰۃ دینا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا، کہ اتنی زکوٰۃ دی گئی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہ آج کفاروں میں غلام آزاد کرنے کے لیے غلام نہیں ملتا۔ کیسے سلسلہ غلامی کا ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زکوٰۃ کا نظام پورا لگ گیا اس پر۔ وفی الرقاب، انما الصدقات للفقراء 1، والمساکین 2، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والے 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے 5 ہو گئے۔ نمبر 6 والغارمین، اور قرض دار کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ قرض ادا کر سکے۔ یہاں سے تجارتی قرضہ مراد نہیں، انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو قرضہ لیتا ہے، آپ کسی قرض دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اللہ نے مصرف بتایا۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لوگوں کو زکوٰۃ دینا جو اللہ کا دین کا کام کر رہے ہوں، تصنیف و تالیف میں لگے ہوں، تدریس میں لگے ہوں، تبلیغ میں لگے ہوں، جہاد میں لگے ہوں، اور دوسرے اللہ کے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ آپ دیں، وفی سبیل اللہ۔ نمبر 8 آخری وابن السبیل اور مسافر، وابن السبیل اور مسافر۔ ایک شخص اپنے ملک کے اندر تو لکھپتی ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن حالت سفر میں اس کے پیسے گم جاتے ہیں، بٹوا گم جاتا ہے، پاسپورٹ گم گیا، سب کچھ، بیچارہ ATM کارڈ بھی نہیں چلتا وہاں اس ملک کے اندر اس کا۔ اب صرف مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں۔ اللہ نے 8 مصرف بتائے، اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے یہاں ان 8 مصارف میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیوہ کا ذکر نہیں کیا، یتیم کا ذکر نہیں کیا۔ بڑے ذہن کو واضح کیجئے گا۔ طالب علم کا ذکر نہیں کیا، نہ طالب علم کا ذکر ہے ان 8 مصارف میں۔
نہ بیوہ کا ذکر ہے نہ یتیم کا ذکر ہے، اس لیے کہ اگر بیوہ خود شوہر مر گیا لیکن اس کے پاس صاحب نصاب ہے، سونے اس کے پاس موجود، زیورات موجود، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ تو بیوہ ہونا مصرف نہیں، وہ فقیر ہوگی، مسکین ہوگی، مسافر ہوگی، فلاں، یہ جو 8 مصرف ہیں، ان میں اگر طالب علم فٹ ہوتا ہو ان 8 مصرف میں تو آپ اس طالب علم کو زکوٰۃ دے سکیں گے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جامعہ شفیعہ کے اندر جو طلبہ ابھی اس دفعہ دور حدیث کے اندر تقریباً 750 طلبہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کے حالات کو معلوم کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے فقیر، مستحق، ابن السبیل، مسافر بھی، اور اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے والے بھی، تو یہ بہترین مصرف ہو جاتے ہیں۔ ان پر تو 3-4 مصارف صادق آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم زکوٰۃ کو سمجھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم کس رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ تم مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، پھر اسی صورت میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقات زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم بہا، اس سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کے مالوں کو، وتزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بنا دیں گے، وتصلی علیہم، اور آپ ان زکوٰۃ دینے والوں کو دعائیں بھی دیا کریں۔ عجیب جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان زکوٰۃ دینے والوں کو دعائیں بھی دیا کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، یہ دعائیں دینا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کئی دفعہ مجھے ٹوکتے تھے ان باتوں میں، کوئی ایسے صاحب ہوتے تو حضرت مولانا تلقین فرماتے، مولانا ان کے لیے دعا کروائیے، ان جامعہ شفیعہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے دعائیں کروائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعائیں کریں گے اللہ ان کو سکون دے گا۔ دعا فرما لیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔